أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. آخری آیت پھر پڑھو. پھر پڑھو. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. کسبا میں قلقلہ کریں. كسبتم. ولکم ما کسبتم. ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. مجھے بس ایک دیکھو ایک حرف کی بھی اگر ٹھیک ہے ثواب مل گیا مجھے الحمدللہ ماشاء اللہ. باقی سب اچھا پڑھا الحمدللہ. والاسباط تو نکالی ادھر ایک دفعہ پھر پڑھو. والأسباط. ہاں ٹھیک. یا اور ملا کر پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں؟ والأسباط. ہاں والاسباط كانوا هودا او نصارى. جزاک اللہ. جزاک اللہ. ہم بیٹھ. جزاک اللہ. سناؤ کوئی سنا دو کہیں سنا دو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. جزاک اللہ. اللہ خوش ماشاء اللہ. اللہ برکات فرمائے. بھائی دو پگڑی ہیں. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کرم فرما. بسم اللہ الرحمن. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. بھائی قاری مدرس صاحب کون ہیں جو استاد ہیں؟ چلو آپ بھی بھائی سر پہ ہاتھ رکھ دیں. سر پہ ہاتھ رکھ دو. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ برکات فرمائے. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. اللہ برکت نصیب فرمائے. اللہ مبارک فرمائے. اللہ مبارک فرمائے. ماشاء اللہ. الحمدللہ.
میں بہاول نگر سے لاہور، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہاول نگر سے لاہور نوکری کے لیے آیا ہوں۔ جہاں نوکری کرتا ہوں وہاں پر نماز کے اوقات میں نماز ادا کر لیتا ہوں، مگر میرا مالک جمعہ پڑھنے کے لیے وقت نہیں دیتا۔ اب میرے پاس کوئی اور نوکری بھی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ بھائی ہمارے مفتی علی رضا صاحب، مفتی شعیب صاحب، آپ حضرات کے علم میں، ہاں ذہن میں کوئی گنجائش ہے تو بتلا دوں۔ جب پوچھ کے بتلا دیں، ٹھیک ہے، اگر معلوم ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر پوچھ کے بتلا دیں ذرا۔ اچھا پھر بھائی، یہ بھائی وہ میرے بھی ابھی رہ کہ ہم کیا اس میں کوئی صورت نکل سکتی ہے، مطلب ہے بھائی کے لیے کوئی ساتھی ہیں، کوئی پوچھنے والے کوئی ساتھی کون سے تھے؟ مفتی زکریا صاحب، کسی سے پوچھ کے پھر بتلا دیں، اپنے نیک مفتیان کرام کسی سے پوچھ لیں۔ بھائی یہ بھی ہمارے جو مفتیان کرام ہیں ماشاءاللہ، دیکھو ایک چیز مسئلے کا علم نہیں ہے تو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ ہم پوچھ کر یا دے کر بتلائیں گے، یہ بھی اچھی حالت کی نشانی ہے۔ فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ سؤال، نا واقف آدمی کی شفا پوچھنے کے اندر ہے۔ بھائی میں کون سا درود زیادہ پڑھ لیا کروں، رہنمائی فرما دیں۔ بہرحال درود، نماز والا درود شریف افضل ہے، کوئی مختصر درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی مکمل درود شریف ہے۔ صلی اللہ علی النبی الامی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں۔ بہرحال درود شریف پڑھنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ ہے۔ عرض کرتا رہتا ہوں، لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا 40 فائدے حاصل ہوں گے۔ جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا 40 فائدے حاصل ہوں گے، 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے اور 10 رحمتیں نازل ہوں گی۔ کتنی آسانی، جتنا آسانی سے ہو سکے ہیں پڑھتے رہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے اوراد کے اعتبار سے بھی حالتیں مختلف ہیں، جیسے الحمدللہ ہے۔ میرے حضرت فرمانے لگے نا کہ ہمارے اسلاف اکابر حضرات، ہمارے اسلاف فرائض واجبات اور سنن مؤکدہ کی پابندی کے بعد، فرائض واجبات سنن مؤکدہ کی پابندی کے بعد، حرام اور مکروہ تحریمی سے بچنے کے بعد ان کو جو دینی ترقی نصیب ہوئی ہے وہ 3 وجہوں سے نصیب ہوئی۔ ان 3 کا ذکر 21ویں پارے کی پہلی آیت میں ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ نمبر 1 تلاوت قرآن، نمبر 2 نفل نماز، نمبر 3 اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ ان 3 میں سے کسی ایک میں طبیعت زیادہ لگے وہ زیادہ کرتے رہے، اور باقی کوئی بجا لاتے رہے، الحمدللہ۔ اگر کسی کو قرآن پاک پڑھنے میں بہت طبیعت لگتی ہے تو قرآن پاک خوب پڑھیں، اور باقی بھی انشاءاللہ ہیں، اللہ تعالیٰ نفل بھی پڑھ لیے ہیں، اور ایسے بعض ایسے حضرات ہیں ان کے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں خوب طبیعت لگتی ہے، الحمدللہ وہ ذکر زیادہ کرتے رہیں، لیکن باقی کو بھی بجا لاتے ہیں، لیکن فرائض واجبات سنن مؤکدہ کی پابندی کے بعد ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں۔ ہاں اسی طرح اور بھی الحمدللہ باقی میرے کروں اور بھی بہت سی نیکیاں ہیں آگے۔ ہاں قدم قدم پر اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے ہیں۔
آپ کے روزی کے بہانے بھی سب جنت کے ہی بہانے ہیں. آپ دنیا دار نہیں، انشاءاللہ دین دار ہیں. لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ کہ جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت. الحمدللہ اللہ بس وہی ہے. بس اپنے روزی کے بہانوں میں بس اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکموں کو یاد رکھیں. بڑی ابھی حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب دام برکات عالیہ میرے سسر ہیں. یہ حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب دام برکات عالیہ ان کے بیٹے ہیں. فرما رہے ہیں ایک تو چھوٹا ذکر ہے نا، ایک بڑا ذکر ہے. بڑا ذکر یہی ہے کہ جو موقع محل کی مناسبت سے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہو اس کو یاد رکھنا، یعنی ہر موقع کے حکم کو یاد رکھنا. آگے نا ہاں یہ بھی ہے، یہ بہت بڑا ذکر ہے یہ بھی الحمدللہ. ہاں یعنی ذکر کا تعلق صرف زبان سے نہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے الحمدللہ. کیونکہ فرما برداری وہی کرے گا جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو یاد رکھے گا. میں بہت پریشان ہوں، مایوسی کے خیالات آتے ہیں، دل بھر جاتا ہے. گھر والی کی طبیعت خراب ہے، غصہ بھی بہت آتا ہے، برداشت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہمارے حضرت مولانا میرے حضرت سید صاحب اور کہنے لگے کہ حضرت مجھے غصہ بہت آتا ہے. تو حضرت فرمانے لگے غصے کا آنا برا نہیں، غصہ وہ برا ہے جس میں کسی پر ظلم زیادتی ہو، بس ظلم سے بچا کریں. حضرت مولانا سید حامیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا مجھے غصہ بہت آتا ہے. حضرت فرمانے لگے غصہ بڑا سیاڑا ہے، یہ کمزور پر آتا ہے، طاقتور پر نہیں آتا. فرمانے لگے تم یہ سوچ لیا کرو کہ ایک ذات ایسی ہے جن کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، وہ اپنے بندوں کے ساتھ نرمی والا رحم کرم والا معاملہ کرتی ہے، تو ہم بھی ان کے بندوں کے ساتھ یہی معاملہ ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. دیکھو یہ آ جاتے ہیں، دیکھو یہ قلب ہے نا، قلب کا معنی ہی متغیر ہونا، یہ ہمیشہ ایک حالت پر نہیں رہتا ہے. قلب کا معنی ہی متغیر ہونا، بدلنا یا رکھنا. تو دل ہمیشہ ایک حالت پر نہیں رہتا ہے، اس میں خوشی کے حالات، غمی کے حالات، یہ سب حالات آتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ لیکن جو یہ مایوسی کے خیالات ہیں نا، یہ نفس اور شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. وہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو فرمایا تھا نا، یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف ولا تیأسوا من روح اللہ. تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہویا کرنا، فإنه لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو کافر مایوس ہو سکتے ہیں، آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا، حوصلے میں رہنا ہے. مجھے اندازہ ہے حالات ہمارے پر بھی آتے ہیں سب. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. حضرت قاری رحیم بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں ان کے شاگرد آتے، حضرت ہمارے اوپر یہ حالات، یہ پریشانیاں. حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے بھائی تم کیا سمجھتے ہو میرے اوپر حالات نہیں آتے؟ میرے اوپر بھی حالات آتے ہیں، بس تہیہ کر رکھا ہے قرآن پاک کی خدمت کرنی ہے. حالات جیسے بھی ہونے قرآن پاک کی خدمت کرنی ہے. وہ اللہ پاک اس طرح سے رخ پھیر دیتے ہیں سب کا الحمدللہ. بس اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر حالات آتے ہیں لیکن رہتے نہیں. اللہ کوئی نہ کوئی سبیل نکال دیتے ہیں. اور یہ مانگنے کا وقفہ ہے، یہ مانگنے کا، اور یہ مانگنا بھی خزانہ ہے الحمدللہ. ان کی بارگاہ میں جھولی پھیلانا، یہی جھولی کو بھرنا ہے، یہ خالی نہیں جائے گی. ہاں اللہ تعالیٰ سب کو اللہ حافظ رکھے.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اذان کا جواب ہے. یہ اذان ذرا ماشاء اللہ ذرا سنت کے مطابق دیتے ہیں. میری گھر والی کہنے لگی ان کی اذان سنت کے مطابق ہے. ذرا مختصر اذان دیتے ہیں. چلو اب اذان کا جواب اکٹھا بھی دے سکتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. لا حول ولا قوة إلا بالله 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 الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اذان کے بعد پہلے درود شریف پڑھ کے پھر دعا پڑھ لیں. مختصر درود شریف پڑھ کے ہی پڑھ سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اب دعا پڑھ لیں. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وآت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. جزاک اللہ. ہمارے حضرت مفتی رحمۃ اسماعیل صاحب رحمہ اللہ تعالی جامعہ عبداللہ بن اذان ہوئی تو حضرت دعا میں یہ الفاظ ہی پڑھ رہے تھے والدرجۃ الرفیع. تو شاید بہرحال بعض دعاؤں میں خیر ذکر بھی میں نے بھی دیکھا کہ بعض دعاؤں میں ذکر ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما الحمدللہ. تو بہرحال بڑوں کے الفاظ ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان کا کچھ یعنی امید ہے کہ ذکر ہوگا انشاءاللہ. بعض دفعہ کوئی بھائی مجلس جاری ہو اذان کا جواب نہ بھی دے سکیں تو گنجائش ہے مسئلے کے لحاظ سے. بھائی جزاک اللہ. نماز انشاءاللہ پڑھتے ہیں. ہم بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تھوڑا سا ذرا پھر آگے اس کے بعد پھر آج تراویح کا بھی امکان ہے پھر جانا بھی ہے سب نے. چھوٹی بچی چند دن سے بہت روتی ہے ضد کرتی ہے. گھر والے شدید پر بس آخری 3 صورتیں پڑھ کر دم کر دیا کریں. مزید ہو سکے آیت الکرسی شریف ساتھ ملا کر پڑھ دیں. اس دفعہ روزے کا فدیہ کیا ہے؟ ہاں یہ بھی معلوم کرنا پڑے. کسی کو معلوم ہے بھائی اس دفعہ روزے کا فدیہ کیا ہے؟ ہاں 180 روپے گندم کے لحاظ ہے. یہ بھی جامع شفیہ میں جو کا 500 روپے. جزاک اللہ. بھائی مولانا عبداللہ صاحب بتلا رہے ہیں ہمارے جامع شفیہ کے نیک بیٹے ہیں. وہاں دیکھا ہوگا آپ نے ٹھیک ہے. گندم کا 180 ذرا اور جو کا 500 ٹھیک ہے انشاءاللہ بھائی. اور بھی بھائی کوئی آپ حضرات کے علم میں کسی کے ہو تو باہر جامع شفیہ کا ہے. جزاک اللہ سے بھائی تو جامع کی طرف سے چلیے بھی اچھا ہو گیا الحمدللہ. فدیہ کے بارے میں کوئی روزہ رکھ نہ سکے یا رکھنا تو اس کے لیے پھر فدیہ ہے. ہاں فدیہ ہے. کتنا یعنی اگر کوئی گندم کے اعتبار سے ہے دینا چاہے تو 180 روپے ہیں اور اگر جو کے اعتبار سے 500 روپے ہے. اور کوئی کشمش ہوگا ہاں تو پھر اور بڑھ جائے گا انشاءاللہ. ہاں ہاں کھجور اچھا اچھا ٹھیک. جزاک اللہ. جس آدمی نے بیماری اور کمزوری کی وجہ سے روزے نہ رکھنے ہوں تو یہ فدیہ روزوں کا اس ماہ کو شروع ہونے سے پہلے ادا کرے یا یکم رمضان سے ہے. بھائی بتلا دو بھائی یہ یکم رمضان سے ہوگا ہے. رمضان شروع ہونے کے بعد ادا کرے گا پھر ہے. جزاک اللہ ہے. اللہ تعالیٰ خوش رکھیں. بھائی رضا جواب مل گیا. ہاں رمضان سے پہلے نہیں ہے. رمضان شروع ہونے کے بعد کیونکہ رمضان کے وجوب کا سبب جو ہے وہ تو نفس وجوب کا سبب اور رمضان کا مہینہ ہے. یہ چاند کا نظر آنا ہے. چاند نظر آئے گا تو پھر روزہ واجب ہوگا. آج دیکھو بھائی اللہ کرے چاند کی کیا شکل بنتی ہے. چلو مجھ گنہگار کو یہ مبارک مہینہ گزارنے کے لیے نصیحت اور رہنمائی فرمائیں. بس بھائی یہی ہے کہ دیکھو روزے کا تعلق
جس طرح کھانے پینے سے ہے اسی طرح روزے کا تعلق بس نے اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، زبان سے جھوٹ نہ بولیں، آنکھوں کا روزہ یہ ہے کہ آنکھوں سے کوئی غلط چیز نہ دیکھیں، کان سے غلط بات نہ سنیں یا کرنا، ہاتھ سے اپنے یہ اپنے ہاتھ اور پیر ہیں ان کو بھی ہیں نیک جگہوں میں استعمال کریں۔ روزے دار کی تو بھائی روزے دار کی تو خاموشی بھی تسبیح ہے الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ جزاک اللہ۔ پہلے مسئلے کا جواب معلوم ہوا؟ اچھا ایک جگہ سے تو یہ جواب ہے کہ وہ مالک کو کہے کہ اتنی دیر کے لیے تنخواہ کاٹ، جمعہ پڑھنا ضروری ہے، ہاں اتنی دیر کے لیے تنخواہ کاٹ لے ادھر جمعے میں لگتے ہیں، ہاں ہاں دوسری جگہ کی نوکری تلاش ہو جائے، ہاں ہاں جمعہ مستقل چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اچھا دیکھو چلو اور کوئی اور معلوم کرو، اللہ کرے کوئی اور اللہ کو کوئی شکل نکل آئے ایسے ہیں اور بھی دیکھیں۔ میں بے روزگار ہوں، اپنا کاروبار تھا مگر نقصان ہو گیا ہے، کرایہ نہ دینے کی وجہ سے مالکان نے تالا لگا دیا ہے۔ اللہ اپنے بھائی کی مدد فرمائے، اللہ پاک اللہ اپنے بھائیوں کی مدد فرمائے، اللہ اپنی رحمت سے کریں گے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے رہے، درود شریف کھلا پڑھتے رہے اور دعا کا اہتمام اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ۔ کوئی اور بھی اپنا کوئی وسیلہ ساتھ ساتھ تلاش کرتے رہیں۔ ڈاکٹروں نے میرے والد صاحب کو کہا کہ آپ نے میرے والد صاحب دبئی ہوتے ہیں، اس نے پچھلے سال کے رمضان کے مہینے میں دانت کو نکالا تھا۔ ڈاکٹروں نے میرے والد صاحب کو کہا کہ اب آپ نے منہ کو بند رکھنی ہے، اور ڈاکٹر نے دانت کی جگہ دوائی لگائی تھی اور اس جگہ سے خون بہہ رہا تھا اور وہ خون گلے کے نیچے اترتا تھا، تو کیا ان تمام صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ اس صورت میں روزہ بھی رکھا تھا۔ بھائی میرے ذہن میں نہیں، تو بھائی معلوم ہے کوئی صورت بتلا دو۔ گلے میں چلا گیا اندر تو پھر روزہ کا ٹوٹ جائے گا۔ اچھا خون گلے میں چلا گیا ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا، دوائی بھی بتا رہے ہیں۔ ہاں ہاں روزہ ٹوٹ جائے گا، بعد میں قضا رکھے گا۔ تو قضا کر لیں، جزاک اللہ انشاءاللہ۔ یعنی خون جو گلے میں اتر گیا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا ہے، اور پھر ان کی پھر بعد میں قضا کر لیں۔ جزاک اللہ۔ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ مجھے موت آئی ہے، بس بھائی یہ موت کی تیاری کی طرف اشارہ ہے الحمدللہ ہے۔ ہاں بس جو اس قسم کے جو خواب ہوتے ہیں ان میں میرے حضرت ہی تعبیر دیتے تھے کہ یہ موت کی تیاری کی طرف اشارہ ہے الحمدللہ۔ ہاں خواب کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے، تعبیر کچھ اور ہے۔ ابھی ایک بھائی کہنے لگے میں نے اپنے والد صاحب کو خواب میں دیکھا کہ وہ زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں وہاں، تو میں نے کہا بھائی تو بہرحال میں بھی میں نے کہا بھائی اس کی تعبیر یہ ہے، حدیث میں آتا ہے بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کو اللہ زنجیروں سے
جڑ کر جنت میں پہنچ جائیں گے الحمدللہ۔ بھائی تعبیر اچھی تعبیر دی جا سکتی ہے الحمدللہ، مگر اس کی تعبیر انشاءاللہ خواب کا ظاہر کچھ اور ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اور بعض دفعہ اس میں ایصال ثواب کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے، اور بھی کئی اشارے ہوتے ہیں اللہ سب چیزیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی جیسے آتا ہے نا خواب میں بیڑی کو دیکھنا، بیڑی کو دیکھنا، بیڑی کو دیکھنا، آگے نہیں ہے، آگے یہ ایمان پر مضبوط رہنے کی نشانی ہے اس خواب کی تعبیر۔ ہاں گلے میں توق دیکھنا، توق دیکھنا ہے، ہاں یہ ذرا اس خواب کی تعبیر ذرا اچھی نہیں ہوتی ہے، گلے میں توق دیکھنا ہے، وہ ذرا اس کی تعبیر ذرا کچھ اور، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، ہاں لیکن اس کی تعبیر کچھ حدیث میں آتا ہے، اس میں پھر ذرا چھوڑ دی ہے۔ لیکن بہرحال خواب کو دیکھ کر سے ظاہر کو دیکھ کر پریشان نہیں ہونا ہے، ہاں الحمدللہ۔ اب سے میرے گھر میں بہت پریشانی ہے، دعا کریں اللہ اپنے بھائی کی سب پریشانیوں کو دور فرمائے، والدہ صاحبہ کو صحت تندرستی سے نواز دے۔ بس میں تھوڑی سی کچھ عرصے سے ذکر میں ایسی لذت آتی ہے، ارد گرد کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا۔ اب یہ حالت ہے کہ احکام شرعی جو کمائی سے متعلق ہیں ان میں کوتاہی۔ دیکھو بھائی، عرض کرتا رہتا ہوں، یہ جو کیفیات ہیں نا، کبھی شوق والی کیفیت، کبھی رونا دھونا بھی آ جاتا ہے، یہ کیفیات محمود ہیں، محمود، لیکن مقصود نہیں ہیں۔ مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی بس ہے، اور اصل چیز ہے اتباع سنت اور اتباع شریعت یا کرنا، کوئی رونا دھونا نہ ہے، بس یہ اصل جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کی بجاوری ہو رہی ہے الحمدللہ، بس انشاءاللہ یہ آخرتی کمائی ہے قدم قدم پر انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کرتا رہتا ہوں، شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھتری کا نام ہے، قدم قدم پر اللہ نے اپنی رحمت کے بہانے چھپا رکھے۔ ہاں جو حکم ہے نا، حکم احکام، حکم نام ہی اللہ میاں کی خوشی کا ہے الحمدللہ۔ ہاں اگر ہماری اردو زبان میں اگر ہم حکم کا معنی حکم نازل ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشی نازل ہوئی، بس یہ ہے الحمدللہ، حکم نام ہی اللہ میاں خوشی کا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی ہمیں یہ پہچاننا کوئی مشکل نہیں، اللہ میاں ہم سے کب خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک ایک حکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نورانی طریقے، سب اللہ تعالیٰ کی خوشی سے بھرے ہوئے الحمدللہ، اور آپ کے پیارے نورانی طریقے قدم قدم پر رہنمائی کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، شریعت ہاں وہیں سے یہ ہے، شریعت مطہرہ کی رحمت کا، یعنی شریعت مطہرہ وہیں سے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا صاحبان کھڑی ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں جنین کا بھی احکام ہے کہ نہیں، بچہ ماں کے پیٹ میں فوت ہو جائے اس کے بھی احکام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ہے شریعت ہے، ہم نے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے، بڑا پیارا دین دیا ہے الحمدللہ۔ ہاں اللہ یہ دین کیا ہے، بس یہ گویا کہ اللہ نے اپنی خوشی کی باتیں اللہ نے اپنے بندوں کو عطا فرما دی، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کو یہ امت بہت پیاری ہے، اپنے بندوں سے پیاری ہے، یہ ان کا کنبہ ہے نا، الخلق عیار اللہ، یہ مخلوق ہے نا اللہ تعالیٰ کنبہ ہے الحمدللہ۔ ہاں بس میں ایک غیر شادی شدہ خاتون فون پر مجھ سے شرعی مسائل پوچھتی ہیں، میں مفتیان کرام سے پوچھ کر بتا دیتا ہوں، لیکن دل میں اپنی صحیح حالت نہیں پاتا، میری رہنمائی فرمائے۔ میں اس سے تعلق اس لیے قطع نہیں کرتا کیونکہ خدا نخواستہ کسی باطل جگہ سے پوچھنے نہ لگ جائے یا گمراہ نہ ہو جائے، کیا کروں؟
میں خود شادی شدہ ہوں. ہاں بس بھائی دیکھو فتنے کا اگر اندیشہ ہو تو پھر احتیاط کریں ہیں. ہاں پھر احتیاط کریں. ہاں پھر کسی اور کا جو ہے ان کو نمبر دے دیں جو مفتیان کرام ہیں جو براہ راست ہیں جو فون پر ہی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں. بعض دفن ہے دیکھو نفس اور شیطان دو خفیہ دشمن لگے ہوئے ہیں. عورت کی آواز میں بھی فتنہ ہوتا ہے. بس بقدر ضرورت ہے. بس لیکن جہاں اگر دل کی حالت کے بدلنے کا اندیشہ ہے پھر آپ احتیاط کریں. پھر ان کو جو حضرات ہیں جو کوئی ایسے حضرات ان کی بتلا دیں یا ان سے کہیں کہ آپ کو اپنے محرم کے ذریعے کوئی بات پوچھنی ہو تو اپنے محرم کے ذریعے لکھ کر پوچھ رہے ہیں ہم مفتیان کرام سے. اگر سالک معصیت کرے پھر شیخ کی مجلس میں جائے تو کیا شیخ کے لیے تکلیف کا ذریعہ بنتا ہے؟ یہ کھٹک رہتی ہے بھائی. کوئی مریض کوئی حکیم کے پاس جائے حکیم کو تکلیف ہوتی ہے وہ تو بیچارہ بھائی طبیب کے پاس جائے کوئی طبیب کے پاس ڈاکٹروں کے پاس کوئی مریض پہنچ جائے ان کو تکلیف نہیں. وہ تو بیچارے خدمت کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں. بھائی خدمت رحم اللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی نہیں ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. یہ بھائی اگر جب تک اپنے شیوخ کی مجلس میں نہیں جائیں گے ان سے رابطہ نہیں کریں گے تو پھر ان روحانی بیماریوں کا علاج بھی ذرا پھر ہے. اگر اس میں مشکل پیش آتی ہے پھر ذرا اس میں جھجک نہیں محسوس کرنی چاہیے. جہاں بھی اگر اپنے شیوخ حضرات موجود ہوں ان کی نیک مجالس سے استفادہ ممکن ہو تو ضرور پہنچے. الحمدللہ اس کی برکت ہوتی ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. میرا دل کرتا ہے جب میں حج عمرہ کرنے جاؤں تو زیادہ وقت میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر گزاروں کیونکہ میرے دل میں ان کے لیے بہت محبت ہے. میرا دل خانہ کعبے میں اتنا نہیں جتنا روضہ رسول کے لیے وہاں پر رہنے کے لیے کرتا ہے. ڈر بھی لگتا بھائی ایسا نہیں. دیکھو سخت محتاج ہے تو پھر ابھی ملازمت اس میں جاری رکھے دوسری تلاش کرنا. ٹھیک ہے. اور اگر محتاجی زیادہ نہیں ہے پھر جائز نہیں. پھر یہ ہے کہ پھر نماز پڑھ لے اپنی جہاں وہیں. جی وہ تو پڑھیں گے. اگر یعنی محتاجی زیادہ ہے وہاں اپنی ظہر پڑھ لیں. وہاں اپنی ظہر پڑھ لے. محتاجگی زیادہ ہے تو ظہر پڑھ لے. ساتھ ساتھ دوسری جگہ جب مل جائے پھر اس کو جزاک اللہ. یہ گنجائش نکل آتی ہے بھائی. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. اگر محتاجگی نہیں ہے تو پھر فوراً چھوڑ. پھر فوراً چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. الحمدللہ. یہ پہلے ایک پرچی آئی تھی میں نے کہا میں نے پوچھ لوں. یہی تھی پرچی. جزاک اللہ. چلو جیسا نہیں بھائی چلو بہرحال یہ لے. میں بہاول نگر سے لاہور نوکری کے لیے آیا ہوں. جہاں نوکری کرتا ہوں وہاں پر نماز کے اوقات میں نماز ادا کر لیتا ہوں مگر میرا مالک جمعہ پڑھنے کے لیے وقت نہیں دیتا. اب میرے پاس اور کوئی نوکری بھی نہیں ہے. میں کیا کروں؟ میری رہنمائی فرمائے. تو بہرحال ہمارے مفتی زکریا صاحب نے جواب دیا. کیا اگر محتاجگی زیادہ ہے ابھی وہاں ظہر پڑھتا رہے اور دوسری ملازمت تلاش کرتا رہے ہیں متبادل ہیں. اور اگر زیادہ نہیں ہے
ہاں پھر اس کو چھوڑ دے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ، چلو الحمدللہ، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، چلو بھائی اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہے، چلو بس تقریباً ہو گئے ہیں کچھ اعمال میں اور گناہوں سے بچنے میں رسوخ کیسے حاصل ہوگا؟ رہنمائی فرمائیں، اللہ تعالیٰ کا خوف کیسے حاصل ہوگا؟ بھائی اللہ تعالیٰ اپنے بس یہ جو نیک صحبت ہے نا، نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے سے الحمدللہ دیکھو رسوخ کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل کبھی گناہ کا خیال بھی نہ آنے، بھائی یہ تو مجاہدہ تو لگا ہی ہوا ہے الحمدللہ ہے، بس میرا کروں اس میں تو اپنے آپ کو کچا ہی سمجھنا ہے بس ساری زندگی الحمدللہ، کبھی کبھی رکھ دیتا ہوں، اصلاح کی جو تکمیل ہے نا وہ خاتمہ بالخیر پر ہوگی، اگر یہ خاتمہ بولے اس پر اصلاح کی جو تکمیل ہے، ورنہ اس سے پہلے تو بھائی ہم محتاج ہی محتاج ہیں، ہر وقت محتاج ہیں اللہ کرتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اصلاح میں دعویٰ نہیں دعا ہے، اصلاح میں دعویٰ نہیں دعا ہے، ہاں ہر وقت ہے بس دعا اور اس کی فکر لگی رہے الحمدللہ، ہاں آخری سانس تک محتاج ہیں، آخر آپ دیکھ لیں کہ شیطان نے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کو بالکل آخری گھڑیوں میں جنازہ کا عالم تھا اس وقت مناظرہ کیا پورا لگا، اس لیے ہے یہ دھڑکا لگا ہی رہنا چاہیے ہم، ہاں وہ تو اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس سے فرمائے آگے نا اللہ نے ایمان کے بارے میں دھڑکا فکر آگے نا، یہ تو لحد تک قبر تک لگا رہنا چاہیے آگے، ہاں اور ہاں تو بہرحال کوشش کرتے رہے الحمدللہ، بچتے رہے الحمدللہ، کوئی غلطی ہو جائے اللہ سے معافی مانگ لی الحمدللہ، یہ جو استغفار کا سلسلہ ہے وہ اللہ نے اس لیے رکھا ہے، تلافی کے لیے رکھا ہے الحمدللہ، کوئی غلطی ہو گئی اللہ سے معافی مانگ لی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بلکہ آپ دیکھ لیں اب نماز پڑھیں گے، نماز کے بعد حدیث میں آتا ہے نماز پڑھیں اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ اکبر اور پھر آگے یہاں 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، حالانکہ نماز پڑھی ہے، نیک عمل کیا ہے، لیکن میرے حضرت فرمائے لگے اللہ تعالیٰ کی عظمت شان اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے، ان کے سامنے تو ہماری عبادت بھی گناہ کہلانے قابل ہے، حضرت فرمائے لگے اتنے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت شان اتنی بلند کہ ان کے سامنے ہماری عبادت بھی گناہ کہلانے قابل ہے، ہاں ان کے شان ہے، اس لیے آپ دیکھیں نماز کے بعد بھی استغفار پڑھتے ہیں، یہ جو سلام پھیریں اللہ اکبر و پھر استغفر اللہ 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ہاں یہ استغفار اس لیے کہ یا اللہ آپ کی شان تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، ہاں آپ کی بات حق حضور سے بڑھ کر کون سی پیاری ہستی ہے، اللہ تعالیٰ لا احصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک، کیا کرنا، ہاں تو بہرحال ہے یہ تو ساری زندگی کا بھائی عمل ہے، ہاں الحمدللہ، اس میں کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ بھائی اب میں رسوخ ہو گیا ہے اعمال میں، نہیں، بس یہ نیک صحبت سے الحمدللہ اللہ پاک کی ذات اور نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے سے عوام اعمال پر اللہ پاک کی ذات انشاءاللہ مداومت کی اور ہیں اللہ ہمیشہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، پھر بھی کوئی ادھر پیش آ جائے پھر لگ گئے الحمدللہ اس راستے میں 100 بار بیٹھیں کھڑے ہو جائیں الحمدللہ، ہاں جزاک اللہ۔ پہلے ٹی وی کی مرض میں مبتلا تھا، اللہ تعالیٰ صحت تندرستی سے نوازے، اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عطا فرمائے، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ آج انشاءاللہ دیکھو آج سے یا کل سے انشاءاللہ آج بھی امکان ہے تراویح کا،
بہرحال الحمد للہ پاک ذات ہے، اللہ پاک اللہ قبول فرمائے۔ اگر آج کل اگر روزہ ہوا تو کل سے یہاں جو ہمارے نیک مہمان طلباء تشریف لا رہے ہیں، اساتذہ کرام، علماء کرام، طلباء کرام، انشاءاللہ اگر آج تراویح ہو گئی پھر کل صبح سے انشاءاللہ صبح 9 بجے کے بعد انشاءاللہ سبق شروع ہوگا، اور 9 بجے سے لے کر 1-1:30 بجے تک یا 2 بجے تک جتنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہو۔ پہلے کیا معمول تھا سبق کا؟ 9 بجے کے بعد ہے 9؟ اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ 9 بجے کے بعد باہر انشاءاللہ اللہ الحمدللہ۔ ہم بھائی ایک دعا فرمائیں، ہمارے ہر بھائی مولانا علی رضا صاحب تشریف فرما ہیں، ان کے والد گرامی کا انتقال ہوا، یا اللہ ہمارے بزرگوں کی بخشش فرما، یا اللہ قبر کو نور سے منور فرما، درجات عالیہ نصیب فرما۔ 2 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیں، 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ کر اور 2 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر میں بھی پڑھتا ہوں، آئیے پڑھ لیں۔ بسم اللہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین۔ یا اللہ جو بارک کلام پڑھا ہے یا اللہ اس کا ثواب، یا اللہ سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک پہنچا، پھر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، بزرگان دین کے وسیلے سے یا اللہ ہمارے بھائی مولانا علی رضا صاحب کے والد صاحب کو والد یا اللہ ان کی روح مبارک پہنچا، یا اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما، درجات عالیہ نصیب فرما۔ اور مجھے بھی جمعے کے درمیان ہی اطلاع ملی کہ اکھوڑا خٹک میں وہاں حادثہ پیش آیا ہے، وہاں بھی حضرات شہید ہوئے ہیں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ ان سب کو یا اللہ سب کی یا اللہ سب کو سب کی بخشش فرما، درجات عالیہ نصیب فرما۔ ہمارے بھائی مولانا حسین احمد صاحب ہیں جامعہ مدنیہ کے، ہمارے نیک استاد ہیں بیچارے، وہ بھی ہسپتال میں ہیں، تو کچھ دل کا عرض ہے ان کو، اللہ انہیں یا اللہ ان کو بھی صحت تندرستی نصیب فرما، شفائے کاملہ عطا فرما، تمام یا اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، سب کے گھروں میں یا اللہ جو بھی بیمار ہیں سب کو صحت تندرستی نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ میرا